أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 24 से 33 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال فرعون قال फिरऔन وما رب العالمين. वमा रब्बुल आलमीन। قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما أنا رب العالمين। قال رب السماوات قال رب السماوات والأرض والأرض وما بينهما وما بينهما إن كنتم إن موقنين. كنتم موقنين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن موقنين. قال لمن قال لمن حوله حوله ألا تستمعون. ألا تستمعون. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم
قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن قال إن رسولكم الذي رسولكم الذي أرسل أرسل إليكم لمجنون. إليكم لمجنون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق قال رب المشرق والمغرب والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. आप आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने मध्य मुनफसिल किया है, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ा के लंबा करके मैंने माँ को पढ़ा है और उसके बाद मैंने कौन तुम पढ़ा है। तो वो मध्य मुनफसिल क्यों होता है? जब मध्य असली एक कलमे में हो और फिर नेक्स्ट जो कलमा है उसका आगाज हमजा से हो रहा हो, ऐसी सूरत में हम वहां पर मध्य मुनफसिल करते हैं। तो जब हम इसको कंटिन्यू करके पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हम बीच में वक्त नहीं करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में हम इसके ऊपर डिफरेंट मत करेंगे, ठीक है? वो ज्यादा लंबा होगा। قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت قال لئن اتخذت إلها إلها غيري غيري لأجعلنك
لأجعلنك من المسجونين. من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال قال أولو جئتك جئتك بشيء مبين. بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت قال فأت به إن كنت به إن كنت من الصادقين. من الصادقين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى 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 عصاه. عصاه. जिनकी कॉल के अंदर कोई एक्सटॉर्शन है, कोई या उनके बैक में किसी किस्म की कोई आवाज है, तो काइंडली वो अपने माइक्स ऑफ कर दें ताकि जो बाकी पढ़ने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक? अगर आप में से आपको महसूस हो रहा है कि आपकी कॉल की वजह से शोर हो रहा है तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। فألقى فألقى عصاه عصاه فإذا هي فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان مبين. ثعبان مبين. ونزع ونزع يده يده فإذا هي فإذا هي بيضاء للناظرين. بيضاء للناظرين.
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال کہا فرعون نے وما اور کیا ہے رب العالمین جہانوں کا جہان والوں کا. اسے بیشتر تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں. ہم پیچھے سے کیا پڑھے تھے؟ سورۃ الشعراء ہم نے شروع کی جس میں جو حالات پس منظر میں نظر آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دہ حالات کا سامنا تھا اور قریش مکہ ہر قسم کی تکلیف دینے پر آپ کو تلے ہوئے تھے اور شدید ترین حالات تھے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا. اور یہ حضرت موسیٰ کا قصہ جو ہے وہ اس لیے بھی سنایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انتہائی سخت حالات درپیش تھے. اللہ رب العزت نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی، جو آپ کو فرض عطا فرمایا، وہ یہ تھا کہ فرعون اور فرعونیوں کو یعنی کہ قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا تقاضا اور اس کے ساتھ میں بنی اسرائیل کی اصلاح. تو جب ان کا واسطہ فرعون سے پڑا جو کہ معروف اور مشہور ہے اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے، تو ایک ایسے شخص اور ایسی قوم کے ساتھ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ حالات کس قدر مشکل ہوتے ہیں، کس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. آپ کو آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا مددگار بنایا اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئیں، ان کو اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیں. اس کے بعد جب فرعون کو یہ پیغام دیا گیا تو وہ بہت زیادہ چڑا اور بہت غصے میں آیا اور اس نے ڈفرینٹ قسم کے ٹیکٹس یوز کیے. اب وہ ٹیکٹس کیا تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر کرنے کی کوشش کی، آپ کے اوپر تانا زنی کی اور یہ کہا کہ جب تو بچہ تھا تو ہم نے تیری پرورش کی، تو ناشکروں میں سے ہے، تو نے قتل کیا، فلاں اور فلاں کام کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی صورت میں جب وہ تانا زنی کر رہا تھا اور آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ڈیفینیٹلی جہاں پر یہ ساری کنورسیشن ہو رہی تھی تو وہاں پر اور درباری بھی موجود تھے اور بھی کافی لوگ فرعون کے ارد گرد موجود ہوں گے. تو ایسی صورت میں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ کے پیغام کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا کم از کم ایسا کہ اس کا جو اثر ہے وہ اثر پذیری ہے وہ اس کو کم کر دیا جائے. کیونکہ فرعون انتہائی سمجھدار تھا اور وہ جان چکا تھا کہ پیغام حق ہے اور پیغام حق جو ہے وہ اپنے اندر بہت قوت اور طاقت رکھتا ہے. حضرت موسیٰ نے بغیر کسی تعامل کے اپنے اس غلطی کو تسلیم کیا اور آپ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے اور میں بھاگ گیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے. پھر میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے نبوت، علم اور حکمت سے سرفراز فرمایا اور مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا.
اور یہ جو تم میرے اوپر اپنا احسان جتا رہے ہو کہ تم نے مجھے میری محل کے اندر پرورش کی، تو یہ احسان تم مجھ پر کیوں جتا رہے ہو؟ حالانکہ کیونکہ تمہارا جو رویہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، کیونکہ تم ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹوں کو، تو اسی وجہ سے میری پرورش تمہارے اپنے محل کے اندر ہوئی، اور یہ تمہارے ہی کاموں کی وجہ سے، تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ پیش آیا۔ اب اس کا جواب دینے کے بجائے اس نے پھر پینترا بدلا اور کہا، کیا کہا فرعون نے؟ اچھا چلو مجھے بتاؤ اپنا پیغام، وما رب العالمین، یہ رب سارے جہانوں کا کیا ہے، کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ حق کی تبلیغ کر سکیں اور اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب ہے السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اسے پیچھے کہا کہ ربکم، میں نے تمہیں پالا، قال علم نربک، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ تو وہ خود کو کہتا بھی کیا تھا، انا ربکم الاعلی۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں رب السماوات والارض، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے تمام زمین و آسمان، وما بینہما، اور اس دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ ان اگر کن تم ہو تم موقنین، یقین کرنے والے۔ قولا، تو فرعون نے کہا، لمن، ان کے لیے جو حولہ، اس کے ارد گرد تھے، الا، کیا نہیں، تستمعون، تم سنتے؟ اب وہ اس کو مزید چڑ ہوئی اور اس کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی اور وہ بپھر گیا، اور اس نے بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ کو جواب دیتا ان کے اسی بحث کے اوپر، اسی آرگیومنٹ کے اوپر، اس نے پینترا پھر بدلا اور پھر اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیسے میری انسلٹ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے رب کے اوپر جو آسمان و زمین کا رب ہے، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ یعنی کہ اس کو ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھوڑی سی انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی، دوسری طرف سے اس کو غصہ اور طیش اس طرف سے آ رہا تھا کہ دربار والے یہ سارے کچھ سن رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ خاموش کیوں ہیں، اور وہ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں، حضرت موسیٰ کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتا ہے فرعون، ان کے جو ارد گرد تھے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قالا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی موقع مل گیا۔ پہلے تو گفتگو ون آن ون بیسس پر ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، جب فرعون نے تمام درباریوں کے بیچ میں انوالو کیا، یہ موقع اچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربکم، رب تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور رب تمہارے باپ دادا کا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر درباریوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ ہاں، وہ رب ہے تمہارا اور رب ہے ان کا بھی جو تمہارے باپ دادا گزر چکے ہیں۔ قالا، کہا فرعون نے، ان، بے شک، رسولکم، رسول تمہارا، یعنی کہ جن کو رسول بنا کر اللہ رب العزت نے تمہاری طرف بھیجا ہے، الذی، وہ جو، ارسلا، بھیجا گیا، الیکم، تمہاری طرف، لمجنون، البتہ دیوانہ محسوس ہوتا ہے۔ اب مزید تحقیر کرنے کی کوشش کی، آپ کو ڈیگریڈ، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس نے پھر سے اپنے درباریوں کو کہا کہ یہ کوئی مجنون انسان نظر آتا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب العالمین ہے، رب ہے آسمان و زمین کا، پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رب تمہارا بھی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی ہے۔ یہ کہیں سے مجھے دیوانہ اور پاگل محسوس ہوتا ہے۔ قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہ وہ چیزیں تھی جس میں وہ مسلسل انسلٹنگ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، حضرت موسیٰ کی کوئی ڈیگریڈ کر رہا تھا، تانا زنی کر رہا تھا، ان کی انسلٹ کر رہا تھا لوگوں کے سامنے، لیکن ایسے میں حضرت موسیٰ جو ہیں وہ طیش میں نہیں آئے، بکھرے نہیں، بد اخلاقی پر نہیں آئے اور کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، بلکہ انتہائی فوکسڈ رہے اپنے کام کے اوپر، اپنے پیغام کے اوپر، اور انتہائی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب المشرکی، کہ وہ رب ہے مشرق کا، والمغربی، اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان اگر تم تعقلون، تم عقل سے کام لیتے۔ اب
حضرت موسیٰ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے. پھر انہوں نے کہا مشرق و مغرب کا وہ رب ہے. اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہر دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی کہ کائنات کی ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ وہی رب العزت ہے. قالا تو فرعون کو اور زیادہ غصہ آیا. تو اب وہ دھمکیوں پہ اتر آیا. جب اس کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیا، اور جب ایسا ہی ہوتا ہے انسان آرگیومنٹس میں دلائل میں ہارنے لگتا ہے تو پھر وہ دھمکیوں کے اوپر اتر آتا ہے. قالا کہا فرعون نے لئن البتہ اگر اتخذتا بنایا تو نے الہن کوئی معبود غیری میرے سوا لأجعلنک البتہ میں ضرور بنا دوں گا تجھ کو من المسجونین قیدیوں میں سے. اب اس نے حضرت موسیٰ کو قید خانے کی دھمکی دی کہ اگر تو باز نہ آیا اپنے اس کام سے، اپنے اس پیغام سے، اور جو تو کہہ رہا ہے اور جو آپ کر رہے ہیں، تو پھر ہاں میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا. قولا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ڈرے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ رب العزت نے کہا تھا تم جاؤ میں سن رہا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ جب یہ سارے آرگومنٹس انہوں نے دیے، ان کی عقل کو اپیل کیا، ان کو شعور دلایا، ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں اولو کیا گرچہ جئتک کا میں لے آؤں تیرے پاس بشیء چیز مبین روشن، کیا میں تمہارے پاس کوئی ایسی روشن چیز لے آؤں بطور دلیل تو تم اس کو ایکسیپٹ کرو گے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. قالا تو کہا فرعون نے فاتی پس لیا بھی اسے ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے. تو فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو اگر اپنے رسول ہونے کے دعوے میں سچے ہو، آپ سچے ہیں، تو آپ یعنی کوئی معجزہ اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں، کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے تو آپ دکھائیے. فَأَلْقَى پس اس نے ڈال دی عصاہ اپنی لاٹھی فَإِذَا تو یکا یک ہیا وہ بن گئی ثعبان ازدہا مبین صریحاً. تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکا تو ایک دم سے ایک واضح سانپ بن گیا. وَنَزَعَ اور نکالا یدہ اپنا ہاتھ فَإِذَا پھر یکا یک ہیا وہ بیضاء سفید تھا، انتہائی روشن تھا، جس نے ارد گرد کے سارے ماحول کو روشن کر دیا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. یعنی کہ جیسے ایک اندھیرے میں بلب جلا دیا جائے تو وہ سارے کمرے کو روشن کر دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو نکالا جو انتہائی سفید اور روشن تھا، جس نے ارد گرد اور دیکھنے والوں کو مسحور کر دیا، یعنی کہ وہ دیکھنے والوں کو انتہائی روشن اور چمکدار نظر آنے لگا. انشاءاللہ آگے کیا ہوا یہ آنے والے اسباق میں ہم پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے سکھاتے ہیں، اور جو احکامات ہمیں دیتے ہیں ان پر عمل کی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائے. قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب آمین العالمین. آمین ثم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا آمین تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین لنا آمین وارحمنا أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمین والعفاف آمین والغنى
ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب آمين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.